أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اوکے سو جو کنگ کا پیلس ہے وہاں پہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور انسائڈ ٹور وغیرہ کروائے جاتے ہیں، لیکن وہ ایوری ڈے نہیں ہوتا ادھر نا. ادھر یہ ہوتا ہے کہ سرٹن ڈیز ہیں اس میں آپ جا کے تو اندر جا سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیو یا اس سے بعد کی ویڈیو میں بات بتاؤں گا کہ وین ہاؤ ڈیڈ وی وزٹ دی کنگس پیلس. یہ ہے کہ پھر میں ہم اپنے اسٹاپ پہ واپس آئے، ادھر سے اترے اور پھر جس مارکیٹ میں ہمیں جانا تھا ادھر چلے گئے. اس مارکیٹ میں بھی ہم نے دیکھا جی کہ بہت ساری جو ہے نا لیڈیز ورکرز اور لیڈیز بزنس مین وومن جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور لائک فار ایگزامپل ایک شاپ پہ اگر 3 لڑکیاں یا 3 لیڈیز کام کر رہی ہیں تو ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بندے بالکل بھی نہیں ہیں، بندے بھی ہیں ادھر، لیکن فینے کم ہیں اور فینیاں زیادہ ہیں. تو ادھر ہم نے دیکھا جی کہ سکھ لوگ کافی تعداد میں بزنس کر رہے ہیں. سکھ ہیں، ان کی سکھ وائفز وغیرہ یا ان کی جو اسسٹنٹ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں سکھنیاں، وہ بھی بہت ساری تعداد میں وہاں پر بزنس کر رہے ہیں. اور وہ بڑے اچھے پولائٹ طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں. جب وہ پنجابی میں آپ سے بات کرتے ہیں اور جی سناؤ جی کی حال چال ہے، ٹھیک ہے وہ یہ وہ، تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے وہاں پہ نا کہ آپ اپنی اپنائیت سے فیل کرتے ہیں. تو وہ سکھ بھی ادھر بہت سارے بزنس مین ہیں اور وہاں پہ بڑی سکسیزفلی کام کرتے ہیں. بلکہ ہم تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے سکھوں سے بات کرتے ہوئے، تاکہ وہ کوئی لینگویج بیریئر ہوتا ہے اور پھر جیسے ہم نے سامان بھی بک کرانا تھا تو وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو ہمارے ساتھ. تو اینی ویز ادھر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں حلال مل جاتی ہیں. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو تھوڑی سی کوشش کریں اور آپ کسی حلال ریسٹورنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. لوگوں سے پوچھ لیں، ادھر ادھر سے پتہ کر لیں. ایون کہ سکھ لوگ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھی کدھر سے پاکستانی یا حلال ریسٹورنٹ جو ہے وہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے. تو ادھر ہی ہم نے گھوم پھر کے کافی چیزیں دیکھیں. ہم نے ہمیں وہاں پر جو ہے نا جیکٹس پسند آ گئی، 2 وائٹ جیکٹس. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت جیکٹس تھیں اور ہم نے سوچا کہ اپنے پرسنل یوز کے لیے ہم اس کو لے لیتے ہیں، ناٹ آبویسلی ناٹ فار سیل. تو ہم نے وہ پرچیز کر لی اور بڑی ڈیشنگ اور خوبصورت قسم کی وائٹ جیکٹس تھیں. پھر ہم نے ادھر ایک فائنڈ آؤٹ کیا کہ بھائی کون سا ہمیں جو ہے نا گارمنٹس وغیرہ پرچیز کرنے ہیں اور کون سے نہیں لینے کس طریقے سے. تو وی کیپٹ آن واکنگ اینڈ ونڈو شاپنگ کرتے رہے، دیکھتے رہے، ریٹس وغیرہ پوچھتے رہے. اکثر لوگوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیسے آپ جیسے ریٹ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ریٹ پوچھا ہے اس کو ان کو اب ہم سیل کر ہی دیں. حالانکہ ہم اپنے پاس پیسے بھی نہیں لے کے گئے تھے اور یہ تھا کہ ابھی تو وہی بات کہ ونڈو شاپنگ کر رہے تھے کہ چیک کر رہے تھے کس مارکیٹ میں کس جگہ پہ ہمیں اچھے ریٹ سے گارمنٹس وغیرہ مل سکتے ہیں. پھر چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہمیں بھوک لگ گئی. ہم نے کھانا وانا کھانے کے لیے ادھر جو ہے نا ریسٹورنٹ کا دیکھا کہ کدھر ہے ریسٹورنٹ. تو وہیں پہ ہمیں پتہ چلا جی کہ ادھر ایک حلال ریسٹورنٹ وہاں پر اویلیبل ہے. ہم گئے وہاں پہ، کھانا وانا کھایا، انجوائے کیا، اچھا کھانا تھا. جو ایک اور بات وہاں پہ بڑی اچھی مجھے فیل ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ کنڈینسڈ ملک کی جو چائے ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد جو ہے نا آپ کنڈینس ملک کی چائے پئیں اینڈ دیر از نو انجوائمنٹ لائک دیٹ آفٹر ایٹنگ فوڈ. پھر کھانا وانا کھا کے اور چل پھر کے گھوم پھر کے ہم نے کافی ساری انفارمیشن لے لی تھی اور کچھ تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی، ٹائم بھی کافی پاس ہو گیا تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ناؤ وی ہیڈ بیک ٹو آور گیسٹ ہاؤس. تو وہاں پہ وہی اسی طریقے سے ہم نے بعد سے بس لی، اس کے اوپر بیٹھے تو بس نے ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو آور گیسٹ ہاؤس ہمیں ڈراپ کیا. اور وہاں پر جب ہم گئے تو ادھر عرفان بیٹھا ہوا تھا. اس کو ہم نے بتایا کہ ہم کدھر کدھر، وہی شیف عرفان جو شیف ہے، ہم نے اس کو بتایا کہ ہم کدھر کدھر گئے، کہاں کہاں وزٹ کیا، کس مارکیٹ میں گئے. اس کو بتایا کہ جو مارکیٹ اس نے ہمیں بتائی تھی ہم ادھر بھی گئے اور سب مارکیٹس میں گھومے پھرے. سب میں تو نہیں لیکن ایک مین مارکیٹ تھی، اس کے ساتھ جو لائٹ مارکیٹس تھیں ان میں بھی ہم گھومے پھرے. تو اس نے ہمیں نے بتایا جی کہ میں ایم گوئنگ ٹو میک ٹی فار یو. پھر ہم نے چائے وغیرہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی انجوائے کیا. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے تو سمیر ادھر آ گیا. ٹھیک ہے جی، سمیر کی وائف بھی اس کے ساتھ تھی، وہی جو موٹی موٹی غزالی آنکھوں والی لڑکی اس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے جی، لیکن سمیر نے کوئی اچھے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. یعنی کہ اس نے دیکھا کہ عرفان ہم سے باتیں کر رہا ہے، عرفان وہی شیف،
تو اس نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ یہ کیوں ایسے جو ہے نا ان سے باتیں کر رہے ہیں. اس کو کہا کہ جاؤ تم اپنے اسٹرکٹلی، اس نے کہا کہ جو گو بیک ٹو یور کچن اینڈ ناٹ ٹو ٹاک ٹو اینی گیسٹ. اوکے. تو اسے ہم نے بھی فیل کیا کہ سمیر کا ایٹیچیوڈ عرفان کے ساتھ اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس نے اس کو ایک مطلب پریشرائز کیا تھا اور ایک جیسے جکڑ کے رکھا ہوا تھا کہ اس کو ایون کے باتیں بھی نہیں کرنے دینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. ابھی یہ تھا کہ یہ عرفان نے جب ہم نے عرفان کو بتایا جی کہ یہ وائٹ جیکٹس ہم نے پرچیز کی ہیں، اس نے بہت لائک کی. یہ سمیر کے آنے سے پہلے کی بات. تو ہم نے پھر میں نے سوچا یار یہ ہمارا فیلو پاکستانی ہے اور یہ کراچی سے آیا اور ادھر اسٹک ہو گیا ہے، اور سمیر نے اس کو جو ہے نا وہ تقریباً انلیگلی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسے کام لے رہا ہے اور پیسے ویسے بھی نہیں دیتا اور اس کو جانے بھی نہیں دیتا. تو میرے ذہن میں اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی تھی اس کی. تو میں نے کہا جی کہ یہ جیکٹ جو ہے جیکٹ آپ لے لو، میری جیکٹ. میری دیکھا دیکھی میرے فرینڈ نے بھی کہا کہ میری بھی جیکٹ آپ لے لو. پہلے تو وہ عرفان نہ کرتا رہا، لیکن پھر اس نے دونوں جیکٹس رکھ لیں اور ہی واز ویری ہیپی ٹو ہیو دوز جیکٹس. پھر سمیر آیا، پھر اس نے عرفان کو اوپر بھجوا دیا اور سمیر کو بھی ہم نے ایکسپلین بتایا کہ بھائی ہم کہاں کہاں گئے اور کون کون سی جو پلیسز جو تھی وہ ہم نے وزٹ کی. اور ادھر ہی ہم باتیں کر رہے تھے تو ادھر ایک پاکستانی بھی آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اکثر سلسلے میں ایک اور یہ یاد آیا کہ ایک امتیاز نام کا ایک پاکستانی ادھر آیا اور اس نے آ کے بتایا جی کہ وہ بینکاک میں رہتا ہے اور سنگاپور میں بھی اس کی رہائش ہے اور وہ بزنس کرتا ہے، پاکستان مال وغیرہ بھیجتا رہتا ہے. اس کا نام امتیاز تھا. تو اس نے کہا جی کہ میں آپ کو جو ہے نا بڑے اچھے ریزنیبل پرائز پہ گارمنٹس لے دوں گا، تو آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا جی کہ اگر ایسی بات ہے تو اٹس گڈ، وائی ناٹ. تو آپ ہمیں وہ لے دیں اگر ایسی کوئی آپ کے پاس مطلب فیسلٹی ہے. کہ وہ کہتا ہے نہیں آپ فکر نہ کریں، کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے کہ میں گارمنٹس وغیرہ جو ہے نا وہ مطلب پاکستان بھیجتا رہتا ہوں اور یہ میری فیلڈ ہے اور میں آپ کو جو ہے نا بڑے اچھے ریزنیبل پرائز پہ اچھے گارمنٹس لے دوں گا اور آپ کو بالکل وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا نتھنگ از لائک دیٹ، اگر آپ ایسا کر دیں تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی. اور پھر یہ تھا کہ اب اس نے اسی وقت ہم سے نا پیسے مانگنے شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں پیسے دیں تو میں آپ کو جو ہے نا وہ گارمنٹس لے دوں گا. تو ہم تھوڑا سا جو ہے نا میں نے کہا یہ پیسے ابھی اس نے صرف باتیں کی ہیں ہم سے، تو ابھی سے اس نے پیسے مانگنے شروع کر دیے. دس از ناٹ رائٹ. وہ میرا نہیں خیال کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. تو میں بہرحال ویری سسپیشیس. پھر میں نے کہا کہ بھی ہمیں ابھی جو ہے نا امتیاز کو کوئی پیسے نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اگر فرض نے سمیر کہہ دیتا ہے کہ وہ یہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے، اور کل پرسوں نہیں آتا اور سمیر کہہ دیتا جی میں تو جانتا ہی نہیں تھا امتیاز کو، آپ نے کیسے پیسے دے دیے، تو ہم کس طریقے سے امتیاز کو پکڑ سکتے تھے. تو اس لیے پھر میں نے بھی سوچا کہ بھی وی ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی منی ٹو ہم. بہتر یہ ہے کہ جب آپ ہمیں مال وغیرہ دکھائیں گے، اگر ہمیں پسند آئے گا، ہو سکتا ہے ہمیں پسند ہی نہ آئے تو پھر ہی ہم آپ کو جو ہے نا وہ پیسے ویسے دیں گے. بہرحال یہ تھا کہ اس کے ایک دم سے پیسے مانگنے پہ میرے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ اس کو پیسے بالکل نہیں دینے چاہیے، اور جب تک یہ اگر فرض کرنے کوئی مال دکھاتا ہے دین وی ول بائی سم تھنگ آف ہم، ادروائز وی ول ناٹ بائی. تو اس سے پھر اس طرح سے ہم نے ان سے باتیں کی اور سمیر نے ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، ہم چاہتے تھے کہ جا کے ریسٹ کریں، لیکن سمیر جو ہے نا وہ امتیاز کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے نا باتیں کرتا جا رہا تھا. پھر انہوں نے پلان بنایا جی کہ چلیں ٹھیک ہے رات کو ہم اب جو ہے نا نائٹ کلب جائیں گے، وہاں پر وزٹ کریں گے اور جائیں گے انجوائے کریں گے. تو وہ فی الحال وہاں سے سمیر تو چلا گیا کہ بھی از گوئنگ ٹو گیٹ ریڈی، اور اس نے ہمیں بھی کہا کہ آپ 1-2 گھنٹے میں تیار ہو کے نیچے آ جائیں، ریسٹ کریں، پھر ہم جو ہے نا نائٹ کلب جائیں گے. تو نائٹ کلب جانا بھی ایک بہت بڑی جو تھی وہ بگ ٹاسک تھا
کیونکہ اٹ واز ناٹ ایزی. وی آر گوئنگ ٹو واک ایٹ نائٹ ٹائم. اور جیسے اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو لوٹرز ہیں مگرز ہیں وہ پیسے چھین لیتے ہیں، لیکن یہ تھا کہ ہم ایز اے گروپ جا رہے تھے نا. لائک فار ایگزامپل دو پاکستانی بھی تھے اور ایک دو اور لوگ تھے. تو ہم اکٹھے جو نائٹ کلب میں جانا تھا، جیسے کہ پلان یہ تھا کہ 15 منٹس کے فاصلے پہ ایک نائٹ کلب ہے، ادھر ہی جائیں گے اور مین روڈ سے جائیں گے، گلیوں اسٹریٹ سے ہو کے نہیں جائیں گے، تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ہم اپنے کمرے میں آ گئے، اس کے بعد تیار ہو کے تو تھوڑی دیر ریسٹ کیا. پھر ہم واپس نیچے گئے تو ادھر وہ سب لوگ بیٹھے ویٹ کر رہے تھے. انہوں نے ہم سب مل کے باہر کی طرف نکلے اور وہاں پہ نائٹ کلب جو تھا واک کر کے اس طرف پہنچے. اور راستے میں ہم نے میرا خیال ہے پائن ایپل وغیرہ بھی کھایا. دیکھ ایک چیز جو میں نے وہاں پہ نوٹ کی، وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ٹھیلوں پہ مطلب جو اسٹریٹ ہاکرس ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اسٹال لگائے ہوتے ہیں، وہ فوڈ آئٹم سیل کرتے ہیں، لائک پائن ایپل، بناناس. اور بناناس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، توا رکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کو فرائی کر رہے ہوتے ہیں. بنانا کیلے کو فرائی کر کے تو پھر وہ کھاتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ جیسے وہ کلفی نہیں ہوتی ہے ڈنڈی سے لگا دیتے ہیں اس طرح سے، وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے کھاتے ہیں. مجھے تو ان کی اسمیل ہی پسند نہیں آئی، اس لیے میں نے تو وہ ٹرائی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہاں پر اب ہم نائٹ کلب پہنچے تو وہاں پر مین گیٹ جو تھے نائٹ کلب کے کھلے ہوئے تھے اور اندر سے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور میوزک بڑی لاؤڈ میوزک چل رہا تھا، اور ادھر اسموک بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھیلا ہوا تھا، کیونکہ اندر لوگ اسموکنگ کر رہے تھے اور ڈانس وانس چل رہا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری باتیں سنی. میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. اینڈ یو انجوائے یور لائف. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ. یو اسٹے ود می اینڈ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں، اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم میں نہ پڑ سکے. لوگ اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دوسرے لوگ سنتے ہیں. آپ نے تو سن لیا، آپ کیئرفل ہو گئے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے فرینڈس، ریلیٹیوز، جاننے والے اور بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کو سنیں اور کیئرفل رہیں، تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اوکے. تھینک یو ویری مچ. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.